حکومت فوری ختم، شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ، کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف ہر صورت مارچ کرنا ہوگا۔ عوام پر بجلی اور پیٹرول بم گرائے جا رہے ہیں۔ حکومت غفلت کی نیند سو رہی ہے، ان کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ عمران خان نے مودی سے بھی زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ بطور پی ڈی ایم تمام پولیٹیکل پارٹیز نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے فل فور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا، سیاسی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اس کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں اور نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے، وہ انتہائی قابل افسوس۔ یہ حکومت عوام پر قہر بن کر مسلط ہے، ایسی عوام دشمن حکومت کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی تبدیلی سرکار پر کڑی تنقید، کہا 16 اکتوبر کو فیصل آباد، 31 کو ڈی جی خان میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سربراہ پی ڈی ایم کی صدر نون لیگ سے لاہور میں ملاقات ہوئی، عوامی ایشوز پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق کیا گیا۔ فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے۔ شاید مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پاکستان کی اس عظیم اور منظم ادارے کو نقصان پہنچایا۔ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں، 31 کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو مل کر انجمن متاثرین بنانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ کہتے ہیں مولانا اپنی سیاسی انا کی تسکین کے لیے جمہوری نظام سے نہ کھیلیں، ایک پلیٹ حلوے کے لیے پوری دیگ کیوں الٹانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور مریم شہباز شریف کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو زرداری اور بلاول نے فضل الرحمان سے کیا۔ بلوچستان میں سیاسی بحران حل نہ ہو سکا، حکمران جماعت کے رابطے اور ملاقاتیں اب تک رائے گاہ گئیں۔ وزیر اعلیٰ جام کمال ناراض ارکان کو منانے میں ناکام رہے، اپوزیشن کا پیچھے ہٹنے سے انکار، اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی سعودی رائل ایئر فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا، کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے، بٹالین سینئر انڈر آفیسر عثمان انور کو اعزازی شمشیر ملی۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی سعودی رائل ایئر فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ جنرل فائد بن حامد نے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے، سعودی جنرل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں آذربائیجان، بحرین، عراق، سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر عثمان انور کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ بٹالین سینئر انڈر آفیسر حمزہ نذیر نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اعزازی شمشیر ملنے پر بٹالین سینئر انڈر آفیسر عثمان انور نے کہا، مستقبل میں بھی اسی جذبے اور لگن سے کام کروں گا۔ Alhamdulillah, today I have been awarded with the coveted Sword of Honor for being the overall best cadet of my course, 144 PMA long course. کمانڈنٹ کین حاصل کرنے والی کورس انڈر آفیسر حور فاطمہ نے کہا، پاک فوج خواتین کو آگے بڑھنے کا زبردست موقع فراہم کرتی ہے۔ Inshallah, I will continue to work with the same zeal and commitment to serve my nation and live up to the expectations of Pakistan Army. گولڈ میڈل حاصل کرنے والے بٹالین سینئر انڈر آفیسر حمزہ نذیر نے کہا، اپنی قوم اور پاک فوج کے لیے قابل فخر اثاثہ بننا چاہتا ہوں۔ لاہور کی مقامی عدالت نے ٹک ٹاکر خاتون سے بدسلوکی کے کیس میں ریمبو اور دیگر ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریمبو کے بیان کی ویڈیو لیک ہونے پر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ لاری اڈا سمیت 3 اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ جو بائیڈن کی پاکستان سے ناراضی کی وجہ افغانستان نہیں، رہنما پیپلز پارٹی رحمان ملک کا کہنا ہے، امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ایک پاکستانی بزنس مین واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کے الیکشن آفس کے طور پر استعمال کرتا رہا، اس وقت کے سفیر کو لٹکانا چاہیے۔ مریم اور شہباز دونوں نواز شریف کی پالیسی پر چل رہے ہیں، شو کاز نوٹس واپس لے لیا جائے تو پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہو سکتی ہے۔ رحمان ملک کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10:05 پر لائیو ود نصر اللہ ملک میں دیکھیے۔
वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा था। इमरान खान के कहने पर वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा कबूल किया। उनसे 36 साल से ताल्लुक़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि मुझे रेंटल पावर को बंद कराने पर टेक्निकल इशू पर इन्वेस्टिगेशन का 9 साल सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को एक रोज़ IMF के पास जाना पड़ता है। MD कैट के मुतनाज़ इम्तहानात की गलतियों से भरपूर नताइज पर तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तलबा का इस्लामाबाद में PMC के बाहर एहतजाज। PMC के सदर और नायब सदर ने गलतियों का एतराफ़ तो किया, लेकिन सख्त सवालों का जवाब न दे सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। PMC में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस बदनज़मी का शिकार। रातों को तलबा और तालिबात को अपनी ईमेल के जरिए नताइज भेज दिए, वो भी दिलचस्प। किसी को दिए 20 में से 34 नंबर, हजारों नताइज सामने आ गए। नायब सदर अली रजा ने अपने इदारे की नाअहली का मलबा तलबा पर डाल दिया। सदर PMC ने कहा, जिन तलबा और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ात है उनका अज़ाला करने के लिए PMC में सेल कायम कर दिया गया है। सहाफ़ी ने दौरान एहतजाज बलोचिस्तान की जाँ बहक होने वाली तालिबा के केस का पूछा। इस पर अली रजा ने सहाफ़ी के सवाल को प्लांटेड सवाल करार दे दिया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मैंने प्लांटेड नहीं कहा, मैंने कहा ये प्लान्ड क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। प्लान्ड। दोनों अहदेदारान सवालात का जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। सहाफ़ियों ने PMC के रवैये पर एहतजाज किया। PMC के अंदर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे तो बाहर तलबा व वालिदैन एहतजाज कर रहे थे।